آج مرشد کی تلاش جو ہے اس طرف دھیان نہیں دیا جاتا، اتفاقاً کوئی مل گیا، کسی نے کہہ دیا، کسی کے کہے پہ چل پڑے۔ آج مرشد کی تلاش طریقت کے لیے کہ مجھے مولا کو پانا ہے، اللہ کے قرب کو پانا ہے، اللہ کی معرفت کو پانا ہے، مجھے راہ سلوک پر چلنا ہے، مجھے معرفت الہی چاہیے، اس لیے مرشد کو تلاش کرنا آج ناپید نظر آ رہا ہے۔ آج مرشد بھی اگر پکڑا جاتا ہے، پیر بھی بنایا جاتا ہے، یا تو اس کی کرامتوں کو سن کر مرعوب ہو کر پکڑ لیتے ہیں، یا خاندانی طور پر کوئی چلا آ رہا ہے جیسا ہے بس اس کو دیکھا نہیں جاتا، یہ جناب میرے باپ کا، دادا کا، بھائی کا، چاچا کا، یہ ایک خاندانی پیر ہے، بس اس کو دیکھا جاتا ہے۔ یا پھر کسی نے کوئی بات بتا دی کہ جناب وہاں گئے تھے، جناب ان کی بس نظر پڑی، یہ دنیا کا کام ہو گیا، یہ مصیبت ٹل گئی، اور بس اس سے کوئی تعویذ لینے، دم کرانے یا اپنے دنیا کے مسئلے حل کرانے کے لیے بس پیر کو پکڑ لیا۔ تو اگرچہ یہ ضمنی کام ہے، یہ حقیقی کام نہیں ہے۔ حقیقی کام تو مرشد پکڑنے، بیعت ہونے کا صرف یہ ہے کہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے، اللہ کا بندہ بننا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب پانا ہے، اس کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کرنے والے کاموں کو اختیار کرنا ہے، تو مرشد کی رہنمائی میں، اس کی رہنمائی میں یہ سفر طے کیا جاتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم بھی مقرب بن جائیں، ہم بھی عارف بن جائیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے سچے اور پکے بندے بن جائیں۔ خود اے کاش کہ آج ہماری سوچ بھی ایسی ہی ہو جائے، ہم انہیں اپنا مرشد بنائیں کہ جو ہمیں راہ طریقت پر چلانے والے ہیں، راہ سلوک پر چلانے والے ہیں، راہ تصوف پر چلانے والے ہیں، راہ معرفت پر چلانے والے ہیں، راہ حقیقت پر چلانے والے ہیں، جو ہمارے تعلق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کرنے والے ہیں، جو ہمارے باطن کو اجلا کرنے والے ہیں، جو ہمارے دل کو منور کرنے والے ہیں، جو ہماری روح کو جلا بخشنے والے ہیں۔ تو ہم ان کو مرشد بنا کر دنیا میں وہ کامیاب زندگی گزاریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل ہو جائے اور اس کا خاص کرم ہم پر نازل ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ ہم دنیا سے جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب اور عارف بندے بن جائیں۔